چیز اٹریکٹڈ ہے اور ایک چیز مانوس زیادہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ مانوس ہوتی ہے اور ماں کی زیادہ تابعدار ہوتی ہے اور ماں کی جھڑکیں بھی سنتی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس کے قریب زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آج کل اس کو یہ دیکھ لیں کہ آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ ماؤں کے اوپر حکمران بن چکی ہیں، وہ آرڈر کرتی ہیں، وہ تحکم کرتی ہیں، وہ تو گویا یہ اس حدیث کا جو یہ ٹکڑا ہے اس کی آپ یہ بھی تشریح کر سکتے ہیں کہ گویا کہ اس ماں نے اپنی بیٹی کو نہیں جنا، اپنے لیے اپنی مالکہ اور اپنی آقا کو جن لیا ہے کہ جب وہ شباب پر آ گئی ہے تو اب وہ اس کی بچی جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی اپنی لڑکی تھی، اپنی بیٹی تھی، وہ اب اس کے اوپر حکم چلا رہی ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بہت الا ماشاء اللہ کی جو بچیاں ہیں اپنے والدین کی فرمان بردار ہیں، لیکن اکثریت تو ایسی بچیوں کی ہے کہ جو اپنی ماؤں کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ حکمرانی کرتی ہیں اور اس کے اوپر اپنا حکم چلاتی ہیں اور ہر وہ کچھ ان سے منواتی ہیں جو ان کے من میں آئے، اور مائیں بیچاری ان کے سامنے ایک لونڈی کی طرح، ایک غلام کی طرح جو ہے نا اس کے سامنے ہر اس کی جو چیز ہے بات ہے اس کو مانتی ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر بھی وہ بچیاں راضی نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، یہ تو ایک بات ہوگی، یعنی ان تلد الامۃ ربتہا کی تشریح آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس طرح بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ جس طرح اس حدیث شریف کی شارحین نے کی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب لونڈیاں جو ہیں وہ اپنی مالکوں کو جنیں گی، یعنی وہ لونڈیاں ہوں گی اور ان سے جو ہے نا ان کے جو آقا ہیں وہ ہم بستری کریں گے، اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ آئندہ جا کر جو ہے نا وہ حکمران بنیں گے، اور وہ حکمران پھر ظاہر ہے کہ اپنی ماں کے اوپر بھی حکمران ہوں گے، اپنی دوسری اسی طرح جو ہے نا جو دوسری نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ بھوکے، ننگے، پیاسے اور جو چرواہے ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہ اونچے محل بنائیں گے اور وہ اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس ملک میں، ادھر ادھر ملکوں پر نظر دوڑائیں کہ کون سے ایسے لوگ تھے کہ جو کل تک قریب کے زمانے تک وہ چرواہے تھے، انہیں تو سویلائزیشن کا بھی نہیں پتہ تھا اور انہیں جو ہے نا تمدن کا بھی نہیں پتہ تھا، لیکن آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑی بلڈنگیں بنانے، خوبصورت بلڈنگیں بنانے، اگر ایک جو ہے نا 10 فلور کی بلڈنگ بنا رہا ہے تو دوسرا اس کا جو پڑوسی تھا کسی زمانے میں، یا اس کا جاننے والا تھا یا اس کا نہیں جاننے والا بھی تھا، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی تو ایک ایسے آدمی تھا کہ کل میری طرح بکریاں اس کے باپ دادا چرا رہے تھے، تو آج اگر اس نے 10 منزلہ عمارت بنائی ہے تو میں 12 بناؤں گا، دوسرا کوشش کرتا ہے کہ تیسرا کوشش کرتا ہے کہ وہ 14 بنائے، اور اس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا کچھ تو اوپر نیچے بلڈنگیں بنانے کی، زیادہ سے زیادہ بلڈنگیں بنانے کی جو ہے نا منزلیں اس میں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کو کسی اور اینگل سے خوبصورت جو ہے نا اپنی کوٹھیاں اور اپنے ولے اور اپنے یہ بنگلے جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرے، اس میں زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں اور لے کر آئے کہ جو جہاں کہیں بھی نہیں، اور پھر جب دوسرا دیکھتا ہے کہ وہ اس چیز میں اس حد تک آ گیا ہے تو وہ اس سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اس حدیث کا دوسرا جو مفہوم ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ ایسا وقت آئے گا کہ جو حکمرانی ہے یا سلطنت ہے یا لوگوں کی رعایا ہے، راعی بننا ہے اور اس طرح کی، تو وہ ایسے لوگوں کے سپرد کی جائے گی کہ جو اس کے لیے اہل نہیں ہوں گے، جو اس کے جن میں اہلیت اس بات کی نہیں ہوگی۔ اس کی مثالیں بھی آپ کے معاشرے میں بہت ساری ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لیول سے لے کر نیچے لیول تک کہ کون جو ہے نا وہ جس کو وہ رعایت دی گئی ہے، یا جس کو وہ حکومت یا وہ سلطنت یا وہ مسئول اور ذمہ دار کسی چیز کا بنایا گیا ہے، اور اس میں وہ ذمہ داری کا احساس یا اس کی اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ کتنی ہی امامت سے لے کر مساجد سے لے کر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ نااہل لوگ
اس ارباب حکومت بن چکے ہیں اور ان حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں کہ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف واضح الفاظ میں یہ دو نشانیاں مین جو بڑی نشانیاں ہیں وہ بتا دیں، جس کی اکثریت ہی ہمارے معاشرے میں آس پاس ہمارے پڑوس میں ہر چیز میں موجود ہے. اگر کوئی باپ بن گیا ہے تو اس میں باپ بننے کی اہلیت نہیں ہے. اگر کوئی جو ہے نا کسی کمیٹی کا بڑا بن گیا ہے، سربراہ بن گیا ہے، تو اس میں وہ اہلیت نہیں ہے. اگر کوئی جو ہے نا وہ پورے اپنے علاقے کا جو ہے وہ میئر بن گیا ہے یا بڑا بن گیا ہے تو اس میں وہ اہلیت نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو معاشرے میں ملیں گی. تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے نا یہ بیان فرمایا کہ پھر اس کے آخر میں اس سائل نے جب چلا گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ جانتے تھے کہ یہ کون تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جبریل امین تھا اور یہ آیا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ تمہارے پاس اس لیے آیا یہ دو زانو ہو کر آپ کو یہ طریقہ سکھانے کے لیے کہ آپ اگر دین کے بارے میں کسی سے سوال کریں، کسی سے پوچھیں تو آپ کس طرح پوچھیں گے اور کس طرح آپ سوال کریں گے اور کیا سوال کریں گے. تو یہ آپ کو یہ سکھانے کے لیے اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین آیا اور اس نے یہ مخصوص جو ہے نا وہ سوالات کیے اور مخصوص طریقے سے وہ بیٹھا. ہمیں بھی چاہیے ناظرین کرام کہ ہم بھی اگر کسی اپنے عالم کے پاس جائیں، اپنے کسی مفتی کے پاس جائیں تو ان سے اگر کوئی سوال کریں تو اس میں ان کے آداب کا، اس کے علم کا، اس کا پورا احترام کریں اور اس کی کوشش کریں کہ ہم اس کو پوری رسپیکٹ دیں اور ہم اس کی وہ جو بات کرے پھر وہ جو جواب دے اپنا سوال پوری طرح جو ہے نا اس کے سامنے رکھیں اور پھر اپنے سوال کا جواب جو ہے وہ پورے اذعان کے ساتھ اور پورے تندہی کے ساتھ اس کو سنیں کیونکہ علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. اور یہ علم آتا ہے ان لوگوں سے کہ جن نے اس کے لیے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں اور اپنی زندگیاں خرچ کی ہیں اور اس راستے میں اپنے بہت سارے اوقات خرچ کیے ہیں، بہت سارے اپنے مصاریف لگائے ہیں، اپنے پیسے لگائے ہیں، اپنا وقت لگایا، اپنی دولت لگائی ہے، اپنے والدین کی دولت لگائی ہے اور انہوں نے یہ علم سیکھا ہے. تو یہ علم ایسے نہیں آتا بلکہ یہ سیکھنے سے آتا ہے. تو اس لیے کسی عالم کے پاس نہ جائیں کہ آپ اس کا امتحان لیں. امتحان لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، نہ اس دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا. آپ اگر کسی عالم سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ اس واسطے پوچھیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم اس نشست کو انشاءاللہ ابھی برخاست کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی اسی موضوع پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.